سینیٹر سید علی ظفر صاحب. جی میں آپ پہلے بولیں سینیٹر صاحب, میں دیتا ہوں مشتاق صاحب کو ٹائم. جی شکریہ جناب چیئرمین صاحب. آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے واک آؤٹ کیا اور پروٹیسٹ کیا, اور مجھے امید تھی کہ جو ہماری مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے سینیٹرز ہیں اس ایوان میں وہ اس کو جوائن کریں گے, کیونکہ یہ بات ہم کرنا چاہ رہے تھے پرزنرز آف کانشنس کی. یہ سیاسی جو انتقام لیا جا رہا ہے, 9 مہینے ہو گئے ہیں ہماری 4 پی ٹی آئی کی جو اراکین ممبرز ہیں ان کو کسی قسم کی جسٹس کے بغیر, کسی قسم کی ٹرائل کے بغیر ان کو جیلوں میں رکھا گیا ہے. وہ ایک کیس سے نکلتے ہیں باہر تو ان کو دوسرے کیس میں, جیل سے ابھی دروازے سے باہر نہیں نکلتے تو ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, اور یہ سیکوینس چل رہا ہے. عدالتیں جو ہیں وہ ناکام ہیں ان کو باہر نکالنے میں. اس ایوان میں ہم نے یہ اس لیے فیصلہ کیا کہ ان پرزنرز آف کانشنس کی آواز اٹھائیں, پروٹیسٹ کریں, اس امید سے کہ کم از کم جو باقی خواتین ہیں ہمارے اس فورم پہ وہ ہمیں جوائن کریں گی اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے مینڈیٹ سے اوپر اٹھ کے. لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں کامران مرتضیٰ صاحب کا کہ انہوں نے تو بڑا واضح طور پہ اپنی جماعت کا ایک موقف پیش کر دیا. یہ جو ہو رہا ہے اس وقت ہماری 4 خواتین کے ساتھ, یہ کل کو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ آج جو ہمارے ساتھ ہے کل دوسروں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ چیز ہمیں بھول جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ شاید پولیٹیکل انتقام لینے کے لیے, آواز کسی کی بند کرنے کے لیے ہم ان کو جیل میں رکھیں گے تو ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا, وہ کسی اور کا ہو رہا ہے, ہم چپ رہیں. یہ اس طرح نیشنز جو ہیں جو ترقی نہیں کرتے. میری نظر میں آج یہ جو ٹوکن واک آؤٹ کیا ہے یہ ایک جمہوریت کا حصہ ہے. ہم نے یہ پیغام دیا ہے اور ہم یہ امید رکھتے ہیں, پھر سے امید رکھتے ہیں کہ اس جو پروٹیسٹ ہے اس میں باقی سب لوگ بھی شرکت کریں گے. میں اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی کہنا چاہتا تھا جس کا مجھے بڑا افسوس ہوا. آج میں نے دیکھا کچھ دن سے میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں, پولیٹیکل جو ہمارا جناب چیئرمین صاحب ایک جمہوریت کا نظام ہے وہ اس آئین پہ بیسڈ ہے, اور وہ آئین جو ہے وہ بڑا واضح طور پہ کہتا ہے کہ جو ریزرو سیٹس ہیں, ویمن سیٹس اینڈ مائنورٹی سیٹس, وہ ان کو ملیں گی جو پولیٹیکل پارٹی جتنے ان کے کینڈیڈیٹس الیکٹ ہو کے آئیں گے, پروپورشنیٹلی اس کا ملے گا. اگر ایک کے پی کے میں فار انسٹنس اگر 90% ایک جماعت کے یا اس سے زیادہ کینڈیڈیٹس ہیں تو اس کو 90% ریزرو سیٹس ملیں گی, کسی اور کا حق نہیں ہے. یہ آئین بڑا واضح طور پہ کہتا ہے. تو پچھلے دنوں میں میڈیا پہ جو بات ہو رہی تھی مجھے خوشی تھی کہ بہت سارے جو لیڈران تھے ہمارے اوپوننٹس کے وہ کہتے تھے کہ ہمارا ان ریزرو سیٹس پہ کوئی حق نہیں, ہم ان کا یہ تو ہمارا جتنا تھا کوٹا مل گیا, اب یہ جو ویمن سیٹس اینڈ ریزرو سیٹس ہیں مائنورٹیز کی وہ حق ہے جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں تو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے. یہ الیکشن کمیشن جانتی ہے اور وہ جانتے ہیں, وہ جانے پی ٹی آئی یا سنی تحریک جس کے تحت پی ٹی آئی نے اپنے کینڈیڈیٹس کو پارک کیا ہے فی الحال. لیکن آج میں نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پروسیڈنگز چلیں اور وہاں جو جماعتیں تھیں, پیپلز پارٹی بھی اور پی ایم ایل این بھی, وہ آ کے کلیم کر رہے تھے کہ یہ سیٹیں ہمیں ملنی چاہیے. یہ اتنی غیر جمہوری اور ان ڈیموکریٹک یہ سٹیپ ہے جو مجھے امید نہیں تھی ان پولیٹیکل پارٹی سے کہ یہ بھی ریز کریں گے. تو میں یہ پوائنٹ آف آرڈر اس لیے لے کے آیا ہوں کہ یہ ریکارڈ پہ آ جائے
یہ ریکارڈ پہ آ جائے کہ آرٹیکل جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اس میں یہ ریزرو سیٹس ویمن اور مائنورٹی کی صرف اور صرف انہی کو مل سکتی ہیں جن کا تعداد اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹ یا اسمبلی میں ہو، یہ کسی اور کی نہیں ہے۔ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی چوری کرنا چاہتی ہے یا کلیم کرنا چاہتی ہے ان سیٹوں پہ تو وہ بالکل غیر آئینی حرکت ہوگی اینڈ کنٹری ٹو دا کانسٹیٹیوشن، وائلیشن آف دا ڈیموکریٹک پرنسپلز اینڈ اگینسٹ جسٹس اینڈ نارمز۔ Benevolent Fund is granting reimbursement of semester's fee up to university level to the dependent children of government employees. If so, the details of the BS and MS programs which were allowed fee reimbursement. Report Stanley. Order number 25, Senator Hidayatullah Khan, Chairman Standing Committee on Housing and Work. Memo order number 25, please. Thank you, Chairman Sahab. I, Senator Hidayatullah Khan, Chairman Standing Committee on Housing and Works, to present report of the committee on the subject matter of started question. جی آپ پلیز ذرا سائڈ میں بیٹھیں، Asked by- سائڈ پہ ہوں تھوڑا سا سائڈ پہ پلیز۔ On 26 December 2023 regarding the names of the location of residential project schemes. جی آپ پلیز بیٹھیں، میں یہ رپورٹ لے Federal لوں government پلیز، میں رپورٹ لے لوں Housing تھوڑا۔ Authority during the period from January 2001 to July 2023 and جی رپورٹ اسٹینڈ لے، getting to the also the amount of the رپورٹ اسٹینڈ لے۔ جی آپ میں پہلے یہ رپورٹس لے کر اس کے بعد میں ٹائم دوں گا، پلیز آپ پلیز۔ آرڈر نمبر 26، سینیٹر سلیم مانڈی والا، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس اینڈ ریونیو، پلیز موو کریں آرڈر نمبر 26 آن بیہاف، آپ کریں گے؟ جی سینیٹر سعدیہ عباسی صاحبہ۔ I, Sadia Abbasi, on behalf of Salim Manviwala, Chairman Standing Committee on Finance and Revenue, to present report of the committee on a motion under Rule 218 moved by Senator Dr. Zarka Sohrawardy on 27th November 2023 regarding the issue of ways and means to control the non-developmental recurring expenditure of the government. رپورٹ اسٹینڈ لے۔ جی کالنگ اٹینشن ہے، there is a calling attention at the order number 26 and at the name of Senator Dinesh Kumar. Please raise the matter. نہیں آئے۔ Order number 28. There is another calling attention notice at the order number 28 in the name of Senator Kamran Murtaza. Please raise the matter. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشاہد صاحب آپ چلے جائیں، ساتھ میں پلوشا آپ چلے جائیں، ان کو منا کے لے آئیں پوزیشن کو۔ سر اس سے پہلے کہ اپنی بات شروع کروں، یہ جو خواتین والا مسئلہ جو ریز کیا ہے یہ جو پی ٹی آئی کے دوستوں نے، سر بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارے معاشرے میں ویسے بھی خواتین کو احترام کی نظر سے، زیادہ احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور قانون بھی ان کو کچھ خاص جو ہے رعایتیں دیتا ہے۔ تو وہ جو نہ اگر کوئی قانونی رعایتیں ملیں اور نہ کوئی معاشرتی رعایتیں ملیں تو یہ درست نہیں ہے، اس کو درست ہونا چاہیے۔ یہ جو کچھ خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، بھلے وہ پی ٹی آئی کی ہوں یا بھلے اس سے پہلے مریم نواز کے ساتھ ہوتا رہا ہو، بھلے اس سے پہلے فریال کے ساتھ ہوتا رہا ہو، یہ سارا کچھ قابل مذمت ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی اقدار کے مطابق نہیں ہے۔ جو غلط ہو رہا ہے اس ہاؤس کو، اس کو اجتماعی طور پہ کنڈیم کرنا چاہیے۔ مریم بھی کل محترم تھی ہمارے لیے، فریال بھی کل محترم تھی ہمارے لیے، آج بھی محترم ہے وہ، اور یہ خواتین بہنیں جو ہے یہ بھی محترم ہیں۔ ان کے لیے جو ہے وہ ہم سب کو ایک آواز ہونا چاہیے۔ اس طرح سے خواتین کو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے بند کر دینا یہ بالکل زیادتی ہے، غلط ہے۔ ان کو قانونی سہولتوں کا میسر نہ آنا جو ہے یہ لا لیسنس کی ملک میں نشاندہی کرتا ہے۔ اس کو خدا کے واسطے، وہ کل بھی غلط ہو رہا تھا، آج بھی غلط ہو رہا ہے، اس کو ٹھیک کرے اور ہاؤس اس پہ مل کے اپنی آواز بلند کرے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اس معاملے میں ان کے ساتھ ہیں، گو کہ کل یہ غلط کر رہے تھے،
آج جو ہے ہم یا باقی لوگ جو بھی جو اس وقت سیٹ اپ ہے آج ان کے ساتھ غلط کر رہا ہے. ان خواتین کو جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ ٹریٹ کرنا چاہیے. اس کو قطعاً اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے کیا جا رہا ہے. اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. ایز اے پارٹی میں مذمت کرتا ہوں, ایز اے سینیٹر, ایز انسان, ایز اے شخص جو ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور پارٹی کی طرف سے بھی ہدایت ہے کہ یہ جو خواتین کے ساتھ اسپیشلی جو غلط ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, کل بھی ہوتی تھی مگر آج بھی جو ہو رہی ہے یہ غلط ہے, اس کو ٹھیک کیا جائے.